بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ناول ہے یہ عشق۔ آئیں شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 7۔ آہل واپس آیا تو دانی ابھی تک بیڈ پر ہی تھی۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ دانی کے سامنے بیٹھ گیا۔ جنگلی بلی ناراض ہے۔ دانی کا چہرہ اس کے بالوں سے پوشیدہ تھا۔ بات نہ کرو تم مجھ سے۔ دانی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اچھا پھر میگی کے متعلق جو نیوز میں لایا تھا وہ کسی اور کو سناؤں؟ آہل بیڈ ٹراؤن سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ چہرے پر دھیمی سی مسکان تھی۔ کیا کہا تم نے میگی؟ دانی بولتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ آہل نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے میگی؟ دانی اس کے بازو جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ ابھی کسی نے کہا ہے کہ مجھ سے بات مت کرو۔ آہل معصومیت سے بولا۔ بھاڑ میں گئی وہ بات، تم مجھے بتاؤ میگی کہاں ہے؟ پہلے یہ ماتم ختم کرو۔ ایسے بیہیو کر رہی ہو کہ کوئی مر گیا ہے۔ آہل گھور کر بولا۔ شکر کرو تم نہیں مرے میرے ہاتھوں۔ دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ میگی کا سین یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہے سیف ہے۔ اس کا خیال رکھا جا رہا ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے میگی لا کر دو۔ دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ سوری وہ اب اس گھر میں نہیں آئے گی۔ تم کتنے بدتمیز ہو۔ جنگلی بلی میں جانتا ہوں، اب چلو میرے ساتھ۔ آہل اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ کہاں؟ دانی پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ چلو تو۔ آہل اس کا ہاتھ تھامتے کھڑا ہو گیا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں نہیں آ رہی۔ دانی ضد مت کرو۔ آہل کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اللہ کرے منہ کے بل سیڑھیوں سے گر جاؤ تم اور بچ بھی نہ سکو۔ دانی کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آہل نے اسے کھینچا اور چلنے لگا۔ آہل تمہیں میں کسی کنویں میں پھینک دوں گی۔ پانی پی پی کر مرو گے تم۔ لوگ چلو بھر پانی میں ڈوبتے ہیں، میں کنویں میں ڈبوؤں گی۔ تمہیں اجازت ہے جو مرضی کر لینا۔ آہل محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ تم ہر بات پر حامی کیسے بھر لیتے ہو؟ دانی الجھ کر بولی۔ کیونکہ میں تمہاری طرح ضد نہیں کرتا۔ تم جیسے بڈھے ضعیف کبیر انسان کو ضد سوٹ بھی نہیں کرتی۔ تمہیں تو چاہیے ہاسپٹل کے کسی وارڈ میں کھانستے ہوئے دکھائی دو۔ دانی نقشہ کھینچتی ہوئی بولی۔ امیزنگ، بہت سوچ بچار کرتی ہو۔ وہ دانی کی ناک دباتا ہوا بولا۔ کسی دن میری ناک کا انتقال ہو جائے گا تمہاری بلڈوزر جیسی انگلیوں کے نیچے آ کر۔ دانی منہ بسورتی ہوئی بولی۔ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ تمہیں زہر پلا سکتی ہوں بہت شوق سے۔ دانی جل کر بولی۔ اچھا چھوڑو، یہ دیکھو اب۔ آہل مسکراتا ہوا طوطے کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ دانی آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ دانی آ گئی، طوطا اسے دیکھ کر بولا۔ دانی منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا نام میں نے سکھایا ہے اسے بہت مشکل سے، ابتدا میں تو آنی کہتا تھا۔ آہل مسکراتا ہوا بتانے لگا۔ اب تمہیں جلن نہیں ہو رہی یہ میرا نام لے رہا ہے؟ دانی اسے گھورتی ہوئی بولی۔ آہل دانی، طوطا پھر سے اپنی تیکھی آواز میں بولا۔ آہل آئی برو سے اٹھا کر دانی کو دیکھنے لگا۔ یہ ہم دونوں کا نام ایک ساتھ لیتا ہے نا مٹھو؟ آہل مٹھو کو دیکھ کر بولا۔ میاں مٹھو چوری کھانی؟ طوطا دانی کو دیکھ کر بولا۔ کچھ کھلاؤ اسے۔ آہل خفگی سے بولا۔ اپنی انگلی کھلا دوں؟ کچھ دو گے تو کھلاؤں گی۔ دانی گھوری سے نوازتی ہوئی بولی۔ آہل نے اس کے سامنے مرچ کی۔ یہ کھلاتے ہو اسے؟ دانی آنکھیں پوری کھول کر بولی۔ ابھی یہی کھانے کا ٹائم ہے۔ دانی نے پنجرے میں مرچ کی تو مٹھو نے فوراً اپنی چونچ میں پکڑ لی۔ تم کیا ہو آہل؟ دانی بغور اسے دیکھ کر بولی۔ مطلب؟ آہل الجھ گیا۔ کبھی تمہارے ہاتھ پر دانی، کبھی یہ لاکٹ، کبھی مٹھو کو میرا نام یاد کروانا۔ دانی الجھتی ہوئی بولی۔ تمہارا دیوانہ۔ آہل چمکتی سحر انگیز آنکھیں اس پر گاڑتا ہوا بولا۔ دانی نے جھرجھری لی۔ تم مجھے پاگل کر دو گے، خفگی سے کہتی چلنے لگی۔ آہل ہاتھ ہلاتا دانی کے پیچھے آ گیا۔ کیا ہوا؟ آہل اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں۔ دانی اپنی سوچ میں گم تھی۔ دانی بکس لے کر بیٹھ گئی اور آہل لیپ ٹاپ کھولے اپنا کام کرنے لگا۔ آہل کا موبائل دونوں کے وسط میں پڑا تھا۔ موبائل کی ٹون بجی۔ دانی نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو شرزدہ رہ گئی۔ انم کا نام لکھا تھا۔ آہل نے بے دھیانی میں فون اٹھایا۔ کس کا میسج ہے آہل؟ دانی آگے کو ہوتی ہوئی بولی۔ تمہاری نظریں بہت گھومتی ہیں آس پاس، اپنے کام پر دھیان دیا کرو۔ آہل خفگی سے بولا۔
کون سے پارک میں نظر آئیں تمہیں میری نظریں؟ بتاؤ۔ آہل نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ اپنے کام پر رکھا کرو انہیں۔ ایلفی ڈال لوں اپنی آنکھوں میں، پھر کہیں نہیں گھومیں گی یہ۔ دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ دانی تم خاموش نہیں ہوتی؟ کیوں تھک نہیں جاتی؟ بالکل جیسے تم نہیں مرتے ویسے میں بھی نہیں تھکتی۔ آہل سانس خارج کرتا نگاہیں واپس لیپ ٹاپ پر مرکوز کیے کام کرنے لگا۔ ملازم نوک کر کے کھانا لے آیا۔ پہلے دانی میڈم کو چیک کروائیں۔ آہل کی نظریں ہنوز اسکرین پر تھیں۔ کیوں؟ دانی اچھل پڑی۔ ہاں تم میری بیوی ہو، کھانا پہلے چیک کرو پھر میں کھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کک نے زہر ملا دیا ہو۔ آہل دانی کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ دانی تھوک نگلتی آنکھیں چھپکنے لگی۔ میں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ دانی کو سامنے مشکل دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، جسٹ 1 بائٹ۔ آہل مجھے نہیں کھانا۔ دانی زور سے بولی۔ کیوں نہیں کھانا تمہیں بتاؤ؟ آہل بھی چلایا۔ ادھر لاؤ، وہ ملازم کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ملازم نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ آہل نے چمچ دانی کے منہ کے سامنے کیا۔ کھولو منہ۔ چہرے پر زمانے بھر کی سختی اود آئی۔ دانی نفی میں سر ہلانے لگی۔ باہر جاؤ، ملازم کو کہہ کر دانی کو دیکھنے لگا۔ کھاؤ اسے دانی ورنہ میں زبردستی کھلاؤں گا۔ آہل کا لہجہ بے لچک تھا۔ آہل اس میں زہر ہے، میں نہیں کھا سکتی۔ دانی آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی۔ آہل افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ تھینک یو سو مچ دانی۔ آہل ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ یکدم دانی کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ آہل لیپ ٹاپ اٹھا کر اسٹڈی میں چلا گیا۔ دانی شرمسار سی اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ انم ایک کام اور بھی ہے۔ آہل نے میسج ٹائپ کیا۔ وٹ؟ انم کا جواب موصول ہوا۔ تمہیں اپنے ڈیڈ کے روم سے لیپ ٹاپ لینا ہے اور وہ یقیناً تمہیں لاکر میں ملے گا۔ ڈیڈ کا لاکر؟ ناٹ پاسبل۔ کوشش کرو، یہ کام دانی بخوبی کر سکتی ہے، تمہارے ساتھ ہی ہے، منا لو اسے۔ انم سینڈ کر کے باہر دیکھنے لگی۔ چہرے پر دکھ کے سائے تھے۔ دانی سے امید لگانا بیکار ہے، تم کوشش کر کے دیکھنا ورنہ میں دیکھ لوں گا۔ اوکے آئی ول ٹرائی۔ آہل نے سانس خارج کیا اور موبائل چیئر پر رکھ دیا۔ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ دانی اچھا نہیں کیا تم نے، وہ افسوس سے بولا۔ کچھ ٹوٹا تھا آہل کے اندر۔ آہل نے قرب سے آنکھیں موند لیں۔ وہ اندر سے کیا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے اندر کے آہل کو چھپا رکھا تھا جو بالکل مختلف تھا۔ دانی آج میں تمہیں لینے آؤں گا۔ گاڑی جیسے ہی یونی کے باہر رکی آہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں؟ دانی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ فارم ہاؤس جانا ہے اس لیے جلدی لینے آؤں گا تمہیں، وہ سامنے دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا۔ دانی رات کے لیے ابھی تک شرمندہ تھی لیکن سوری کہنا اسے گوارا نہ تھا۔ اس کے سامنے کیسے وہ اپنی انا توڑ دیتی؟ دانی نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ آج آہل اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ دانی چہرہ سامنے کرتی چلنے لگی۔ دانی تم نہیں جانتی، میں نے گھر میں CCTV کیمرہ لگوائے ہیں، اس لیے تمہاری کوئی حرکت مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ آہل خود کلامی کرنے لگا۔ تمہارے چہرے سے معلوم ہوتا ہے تم شرمندہ ہو، چلو یہی بہت ہے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ آہل کا ڈمپل پھر سے اود آیا۔ فارم ہاؤس کیوں جانا ہے؟ دانی گاڑی میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ ویسے ہی کیا وہاں چیز بانٹ رہے ہیں کیا جو تم نے لینی ہے؟ دانی منہ بھسورتی ہوئی بولی۔ آہل مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ دانی پھر سے اس کے ڈمپل کو دیکھنے لگی۔ آہل؟ دانی نے پہلی بار اسے اس طرح پکارا۔ ہاں؟ آہل چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگا۔ پھر سے مسکراؤ۔ کیوں؟ وہ تعجب سے بولا۔ مسکراؤ تو نہیں تمہارا ڈمپل لے کر بھاگتی میں، دانی گھور کر بولی۔ آہل اس کی بات پر کھل کر مسکرا دیا۔ زہر لگتا ہے مجھے تمہارا ڈمپل، دانی پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر دانی کو تسلی ہو گئی کہ اب وہ نارمل ہے۔ آہل حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی پل میں تولا پل میں ماشا، وہ آہستہ سے بولا۔ کب تولا تم نے مجھے؟ دانی گھور کر بولی۔ تم پاگل ہو، آہل اس کے سر پر چپت لگاتا ہوا بولا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے باہر رکی۔ آ جاؤ، آہل باہر نکلتا ہوا بولا۔ دانی بھی اس کی تقلید کرتی نکل گئی۔ گھر کہاں ہے؟ دانی وسیع گارڈن جس میں بڑے بڑے درخت بھی لگے تھے ان کو دیکھ کر بولی۔ یہی ہے، آہل چلتا ہوا بولا۔ ہم گھاس پر سوئیں گے؟ دانی حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ تمہیں بہت جلدی ہوتی ہے، چلو گی تو معلوم ہو جائے گا۔ گارڈز ان کے عقب میں
چل رہے تھے۔ آہل کبھی تو اپنی پونچھ کو چھوڑ دیا کرو، دانی منہ بسورتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ وہ دانی کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں ڈیڈ کو بھی بولتی تھی مجھے گارڈز کے ہمراہ مت بھیجا کریں، لیکن ہر وقت وہ میرے ساتھ رہتے اور تم بھی ایسا ہی کرتے ہو۔ ابھی چلے جائیں گے اور کچھ؟ دانی لاجواب ہو گئی۔ وہ چہرہ جھکائے چلنے لگی۔ کھانا کھا کر میں تمہیں نشانے بازی سکھاؤں گا، آہل پانی پیتا ہوا بولا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے یا تو تم مجھے آدمی بنانے کی صحیح کر رہے ہو یا پھر اپنے جیسا باڈی بلڈر۔ آہل کہکا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ تم آہل حیات کی بیوی ہو، پتہ چلنے چاہیے۔ پھر کیا میرے منہ پر لکھا جائے گا آہل حیات کی بیوی؟ دانی منہ بسورتی کھانے لگی۔ دانی تمہاری باتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں اور تمہاری بالکل فضول۔ دانی اسے ہنستا دیکھ جل کر بولی۔ آہل اتنی دور سے تو میں اندھی ہو جاؤں گی لیکن کبھی نشانہ نہیں لگے گا۔ دانی کافی فاصلے پر لگے بورڈ کو دیکھتی ہوئی بولی، جس کے وسط میں بنے سرخ نشان پر نشانہ لگانا تھا۔ ڈرامے نہ کرو اور اسے پکڑو چپ کر کے۔ آہل اسے گن تھماتا ہوا بولا۔ اللہ، گن ہے یا بم کا گولا؟ دانی آنکھیں باہر نکالتی ہوئی بولی۔ اب بائیں آنکھ بند کر کے یہاں سے دیکھ کر نشانہ لگاؤ۔ آہل اسے سمجھاتا دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ دانی نے نشانہ لگایا لیکن گولی بورڈ پر کہیں دکھائی نہ دی۔ دانی منہ پھلا کر آہل کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر سے لگاؤ۔ دانی منہ بناتی پھر سے نشانہ باندھنے لگی۔ اب کی بار پھر سے گولی پیچھے درخت کو جا لگی۔ دیکھو نہیں لگی، دانی مایوسی سے بولی۔ اچھا ایک بار پھر سے لگاؤ۔ میں نہیں، دانی آہل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ دانی لگاؤ ایک بار پھر، آہل غصے سے بولا۔ تمہارے نہ لگا دوں؟ دانی بڑبڑاتی ہوئی پھر سے نشانہ باندھنے لگی۔ آہل اس کے قریب آیا اور عقب میں کھڑا ہو گیا۔ دانی چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگی۔ آہل نے بایاں ہاتھ دانی کے بائیں ہاتھ پر رکھا جس سے اس نے گن کو نیچے سے پکڑ رکھا تھا، پھر دایاں ہاتھ دانی کے دائیں ہاتھ پر رکھا جو ٹریگر پر تھا۔ دانی اسے آہل کی گرم سانسیں ٹکرا رہی تھیں۔ دانی اس کی قربت سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ آہل نے گن کو اونچا کیا اور نشانہ باندھنے لگا۔ دانی دم سادے کھڑی تھی۔ آہل نے ٹریگر دبایا اور گولی سیدھا سرخ نشانے کو جا لگی۔ ایسے لگاتے ہیں، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ تم نے کانوں میں مائکروفون اور آنکھوں میں ٹیلیسکوپ فٹ کر رکھی ہے، دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ چلو ایک اور لگاتے ہیں۔ دانی نے ہاتھ ہٹانے چاہے تو آہل بول پڑا۔ وہ جو درخت نظر آ رہا ہے نا؟ آہل درخت کی جانب گن کا رخ کرتا ہوا بولا جو خاصی مسافت پر تھا۔ دانی کو عجیب لگ رہا تھا۔ آہل بالکل اس کے ساتھ تھا، 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ آہل نے بائیں آنکھ دبائی اور گولی چلا دی۔ گولی ہوا کو چیرتی سیدھی درخت پر جا لگی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی تم انسان نہیں ہو، دانی منہ بناتی اس سے الگ ہوئی۔ انسان نشانہ نہیں لگا سکتے کیا؟ لگا سکتے ہیں لیکن تم نہیں۔ کیوں؟ وہ تعجب سے دیکھنے لگا۔ تم پتہ نہیں کیا ہو، دانی الجھ کر بولی۔ تمہارا آہل، آہل اس کے کان میں بولا۔ آؤ، آہل اس کا ہاتھ تھامنے چلنے لگا۔ اب کہاں؟ دانی اس کے ساتھ تیز سے چلتی ہوئی بولی۔ تم ریموٹ سے چلتے ہو کیا؟ جب دل کرتا ہے جتنی مرضی سپیڈ بڑھا لیتے ہو۔ دانی بمشکل اس کے ساتھ قدم ملا رہی تھی۔ کچھ تو چھوڑ دیتے، دانی اسے گھوڑے کو پیار کرتا دیکھ کر بولی۔ آہل حیات کے شوق بہت ہیں لیکن ٹائم نہیں ملتا۔ وہ مسکراتا ہوا گھوڑے پر چڑھ گیا۔ دانی نے پیچھے ہو کر راستہ دیا۔ ملازم سر جھکائے کھڑا تھا۔ آہل دانی کے سامنے آیا اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ کیا پیسے مانگ رہے ہو؟ جمعرات کو آنا۔ ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ ہاتھ تمہیں دے دوں تو خود کیا کروں گی؟ دانی کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ احمق لڑکی، تمہیں گھوڑے کی سواری کرواؤں؟ مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر میں اپنی سواری کروانے لگ جاؤ گے، دانی منہ بناتی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ آہل نے کھینچ کر اسے اپنے آگے بٹھا لیا۔ اگر میں گر گئی؟ دانی خوف سے بولی۔ نہیں گرتی، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ آہل اگر گر کر میری کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو میں تمہاری لوں گی، دیکھنا، دانی آنکھیں بند کیے بولی۔ آہل نے چابک مارا اور گھوڑا دوڑنے لگا۔ مجھے لگ رہا ہے میرے اندر کے پرزے بھی ہل جائیں گے جیسے یہ گھوڑا چل رہا ہے۔ تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، آہل نے کہہ کر پھر سے چابک مارا اور گھوڑا مزید تیز رفتاری سے بھاگنے لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، یہ جاہل آج مجھے اوپر پہنچا کر دم لے گا۔
جب میں تمہارے ساتھ ہوں پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ آہل اس کے کان کے قریب بولا۔ تم اسپائڈر مین ہو نا جو مجھے گرنے سے بچا لو گے؟ جب تک تم نیچے اترو گے میں پوری ہو چکی ہوں گی۔ دانی منہ بھسوڑتی ہوئی بولی۔ اچھا پھر ایک کام کرتے ہیں۔ گھوڑے کی سپیڈ کم ہوئی تو آہل نے روک دیا اور خود نیچے اتر گیا۔ اب تم اکیلی جاؤ۔ ہائے میرے اللہ، کیوں تم میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ دانی صدمے سے بولی۔ تمہارا خوف ختم کر رہا ہوں اور میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ آہل تمہیں میں اسی گھوڑے کے نیچے دے دوں گی۔ دانی اترتی ہوئی بولی۔ واپس جاؤ۔ آہل اسے گھورتا ہوا بولا۔ تم پاگل ہو لیکن میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے میں اپنی جان کو موت کے منہ میں نہیں ڈال سکتی۔ دانی گھوڑی سے نوازتی ہوئی بولی۔ میں نے کہا دانی بیٹھو اس پر۔ آہل سختی سے بولا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ کوئی بھی نہیں جنگلی بلی، اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ میری جان چلی جائے گی لیکن کچھ نہیں ہوگا ہے نا؟ دانی اس کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی۔ ٹرسٹ میں ایک بار میری بات مان کر دیکھو۔ آہل بہت مان سے بولا۔ اگر کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ دانی گھوڑے پر چڑھتی ہوئی بولی۔ بندہ حاضر ہے۔ آہل سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ دانی کے لب ہل رہے تھے، شاید کچھ پڑھ رہی تھی، آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ آہل نے گھوڑے پر ہاتھ مارا اور وہ دوڑنے لگا۔ دانی آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی۔ جاہل کمینے، اللہ پوچھے تمہیں، ظلم کرنے کے الگ طریقے ہیں تمہارے۔ گھوڑے کی سپیڈ کے ساتھ دانی کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہائے میں بچ جاؤں، ابھی تو صحیح سے جوان بھی نہیں ہوئی، کیڑے پڑیں اس جاہل حیات کو۔ دانی مسلسل بول رہی تھی۔ گھوڑا گول چکر کھا کر آہل کے سامنے آ رکا۔ دانی دل پر ہاتھ رکھ کے اسے گھورنے لگی۔ آہل نے ہاتھ سامنے کیا اور دانی اس کا ہاتھ تھامتی نیچے اتر آئی۔ یہ اچھا طریقہ تھا موت کو یاد کرنے کا، دانی خفگی سے بولی۔ دانی کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا تمہیں، آہل مسکرا کر بولا۔ تم تو انتظار میں تھے کہ دو چار ہڈیاں، دو چار پسلیاں ٹوٹ ہی جائیں۔ دانی پونی اتار کر پھر سے کرنے لگی۔ میں صرف تمہارا خوف دور کرنا چاہ رہا تھا۔ روز گھڑ سواری کیا کرو گی تو ایک دن بالکل ختم ہو جائے گا۔ تمہیں مبارک تمہارا موت کا فرشتہ۔ لوگ جان ہتھیلی پر رکھتے ہیں، میں روز اپنی جان گھوڑے پر رکھ دوں۔ دانی منہ بھسوڑتی چلنے لگی۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ اجالوں کو ختم کر رہا تھا۔ آؤ جنگلی بلی اندر چلیں۔ آہل فلک پر مہتاب کو دیکھتا ہوا بولا۔ دانی اسے دیکھتی چلنے لگی۔ زبیر صفحہ ہاتھ میں پکڑے قہقہ لگانے لگے۔ کیا ہوا سر، کچھ غلط ہے؟ عاصم پریشانی سے بولا۔ ارے نہیں، میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ عوام سے کیسے کیسے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اب یہی لائن دیکھ لو، ہم آپ کے خادم ہیں، وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولے۔ ہم دوسروں کو خادم بنا کر راضی نہ ہوں اور خود خادم بنیں گے۔ عاصم بھی مسکرانے لگا۔ عاصم اس لیپ ٹاپ کا کیا بنا؟ زبیر فکر مندی سے بولے۔ سر اس کو چیک کروایا ہے، کچھ فائلز پر کوڈ لگے ہیں اور اگر انہیں کھولنے کی کوشش کی تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ ختم کر دو ان فائلز کو، ویسے بھی ہم ثبوت رکھ کر اپنے ہاتھ پاؤں پر کلہاڑی نہیں ماریں گے۔ جی سر، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میجر احد اور ان کی فیملی کو انم کے نکاح کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ جی سر، آپ فکر مت کریں، یہ بات اس گھر کی دیواروں میں ہی قید ہو جائے تو اچھا ہے، اگر باہر نکلی تو بدنامی ہوگی اور مجھے ڈر ہے وہ رشتہ ختم کر دیں گے، ایسے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ جی سر، لیکن دانین میڈم کا تو سب کو معلوم ہو چکا ہے۔ ہاں، اس آہل نے میڈیا کے سامنے بتا کر اچھا نہیں کیا۔ دانین کے لیے میں فکر مند ہوں، اس کمینے کے ساتھ ہے، اب تو اس کی شادی بھی ایک مسئلہ بن جائے گی۔ زبیر پیشانی مسلتے ہوئے بولے۔ جی سر، لیکن دانین میڈم کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، سو ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں بنے گا۔ ہاں، دانین کے پاس پلس پوائنٹ تو ہے، اس کی خوبصورتی، باقی اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد دیکھوں گا، تب تک اس آہل حیات سے بھی دانین کی جان چھوٹ جائے گی۔ آہل اور دانی آگے پیچھے چل رہے تھے جب پورے گھر کی لائٹس بند ہو گئیں۔ آہل یہ کیا ہوا؟ دانی گھبرا کر بولی۔ شاید بجلی چلی گئی، ابھی جنریٹر چل جائے گا۔ آہل فون کان سے لگاتا ہوا بولا۔ ہاں رفیق، ہیلو رفیق، تمہاری آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی۔ آہل 2 قدم آگے چل دیا۔ آہل آہل، دانی خوفزدہ سی اسے پکارنے لگی۔ جاہل حیات، دانی چلا کر بولی۔ ہاں، آہل چلتا ہوا اس کے عین مقابل آ رکا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں۔ آہل فون کی ٹارچ آن کرتا ہوا بولا۔
اندھیرے میں دانی کا روشن چہرہ جگمگانے لگا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں تیرتا خوف۔ آہل مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ لائٹ کیوں نہیں آ رہی؟ دانی آس پاس دیکھتی ہوئی بولی۔ ٹارچ کے علاوہ آس پاس گھپ اندھیرا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آہل اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ کب آئے گی لائٹ؟ دانی اس کے سوال کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ میں فون کرتا ہوں، 1 منٹ، آہل کہتا ہوا فون ملانے لگا۔ جوں ہی آہل نے قدم اٹھایا، دانی نے اس کا بایاں ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور تم جا رہے ہو، دانی خفگی سے بولی۔ کہیں نہیں جا رہا میں دانی، آہل اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ جنگلی بلی کو بھی ڈر لگتا ہے، آہل فون جیب میں ڈالتا ہوا بولا۔ اور نہیں تو میں نے کیا ڈر لوگوں کو دے رکھا ہے؟ بولتی تم اتنا ہو دانی، تو اس کا کیا مطلب ہے خوف مجھ پر حرام ہے؟ دانی سرمئی آنکھوں کو چھوٹا کیے بولی۔ آہل نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ شکر ہے لائٹ آ گئی، دانی اس کا ہاتھ چھوڑتی ہوئی بولی۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ کل صبح، آہل لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ میں کیا کروں اب؟ دانی بیڈ پر بیٹھتی منہ بناتی ہوئی بولی۔ سو جاؤ، آہل مصروف سے انداز میں بولا۔ اتنی جلدی بچے نہ سوئے تم مجھے سلا رہے ہو؟ اچھا، پھر بیگ میں تمہارا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، نکال لو، آہل نظریں ہنوز اسکرین پر مرکوز کیے بولا۔ دانی لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گئی۔ دانی نے بال جوڑے میں مقید کر رکھے تھے، چھوٹے بال جوڑے سے باہر نکل رہے تھے۔ آہل کو سردی کا احساس ہوا تو دانی کے پہلو میں آ بیٹھا۔ دانی پوری توجہ اسکرین پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ آہل کی نظر اس پر پڑی جہاں چند شرارتی لٹیں اس کے چہرے پر بوسہ دے رہی تھیں۔ دانی اپنے بال ہٹاؤ، کیوں تمہارے منہ پر آ رہے ہیں؟ نہیں، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دانی تب کر بولی۔ تم ہٹاؤ انہیں، وہ خفگی سے بولا۔ میں تو نہیں ہٹا رہی، دانی انگلی چلاتی ہوئی بولی۔ آہل نے لیپ ٹاپ بند کیا، دانی کی جانب رخ موڑا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے دانی کے رخسار کو چھوتی لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ دانی نگاہیں اوپر کیے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ان سے کیا مسئلہ ہو رہا تھا؟ دانی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ تمہیں کوئی بھی چھوئے میں برداشت نہیں کر سکتا، سائیکو ہو تم، تمہیں سیاست کی بجائے پاگل خانے میں ہونا چاہیے، تمہارے بنا سونا سونا ہوگا، بیچارے پاگل تمہیں یاد کرتے ہوں گے، دانی تب کر بولی۔ آہل کہکا لگاتا پھر سے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ سب اسٹوڈنٹس اسپیچ کر چکے تھے، اب سب نتائج سننے کے لیے بے قرار تھے۔ دانی پرسکون سی اسٹیج کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ونر ہیں طیب رضا، دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے پروفیسر کو دیکھنے لگی جو طیب کو اسٹیج پر بلا رہے تھے۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ دانی بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ طیب دانی کو ہی دیکھ رہا تھا جو آگ بگولا ہو رہی تھی۔ طیب چلتا ہوا آ رہا تھا، دانی گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ طیب نے بائیں آنکھ دبائی، دانی مٹھیاں بھیجے تیش میں اسے دیکھنے لگی۔ دانی کے ساتھ والی چیئر خالی تھی، وہ آ کر وہاں بیٹھ گیا۔ ہیلو دانی، وہ جلا دینے والی مسکراہٹ لیے بولا۔ دانی سامنے دیکھ رہی تھی۔ دانین حیات، وہ دانی کا ہاتھ ہلاتا ہوا بولا۔ طیب اگر اپنی زندگی پیاری ہے نا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، دانی کاٹ کھانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ طیب مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں طیب، دانی بڑبڑاتی ہوئی آہل کا نمبر ملانے لگی۔ دانی میں میٹنگ میں ہوں، بعد میں بات کرنا، آہل نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ آہل کے بچے، یہاں ایک لڑکا مجھے تنگ کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو بعد میں بات کرنا، آہل کے چہرے پر سختی در آئی۔ کون ہے مجھے بتاؤ؟ ایسے کیسے بتاؤں، تم ابھی آؤ یہاں۔ اچھا تم رکو میں بس آتا ہوں، آہل نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ رفیق انہیں بول دو میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، میٹنگ لیٹ ہو جائے گی، آہل کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا بولا۔ خیریت سر؟ ہاں، وہ دانی کو کوئی لڑکا تنگ کر رہا ہے، آہل فون جیب میں ڈالتا ہوا بولا۔ میرے لیے کوئی حکم؟ ابھی نہیں، میں تمہیں کال کر دوں گا، آہل عجلت میں کہتا نکل گیا۔ دانی ٹہل رہی تھی۔ آہل کہاں رہ گئے تم؟ دانی کی نظریں گیٹ سے آتی راہداری کی جانب تھیں۔ تم بہت خوش ہو رہے تھے نا طیب مجھ سے جیت کر، اب دیکھنا تمہیں مزہ چکھاتی، دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ 10 منٹ بعد آہل گارڈز کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔ یونی میں ہلچل مچ گئی۔ دانی کون ہے وہ؟ آہل گوگلز لگائے اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ وہ جو سامنے اسکائی بلو شرٹ میں کھڑا ہے نا وہ ہے۔ تمہیں معلوم ہے اس نے مجھے پہلے آنکھ ماری، پھر میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرا ہاتھ بھی پکڑا، دانی کسی بچے کی مانند اسے الف سے یہ تک ساری ردات سنانے لگی۔
আহিل مٹھیاں بھیجے طیب کو دیکھنے لگا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم گھر چلو، আহিل چہرہ موڑتا ہوا بولا۔ تم اسے کچھ نہیں کہو گے؟ دانی حیرت سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ فی الحال خاموش رہو۔ اور وہ کیا فائدہ تمہیں بلانے کا؟ اس سے اچھا تو میں 2-4 مکے اس کے منہ پر جڑ دیتی۔ تم گھر جاؤ، আহিل کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں۔ আহিل اسے گاڑی میں بٹھاتا ہوا بولا۔ دانی اسے دیکھتی ہوئی دروازہ بند کرنے لگی۔ سنو، اس لڑکے کو لے کر آؤ، আহিل چلتا ہوا بولا۔ میں جا رہا ہوں، تم لوگ اسے لے کر آؤ اور ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے آنا، میں ڈاکٹر کو فون کر دوں گا۔ আহিل گاڑی کے پاس واپس آتا ہوا بولا۔ گارڈ موقع کی تلاش میں کھڑے ہو گئے۔ جو ہی انہیں موقع ملا طیب کو گاڑی میں ڈال کر لے آئے۔ وہ لڑکا جب আহিل کے پاس آیا تو آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ আহিل طیش میں اس کے سامنے آیا، اس کا ہاتھ پکڑا، نہ جانے کون سا ہاتھ تھا، وہ سوچنے لگا، پھر ایک ایک کر کے دونوں ہاتھ توڑ دیے۔ وہ درد سے چلا رہا تھا۔ واپس چھوڑ آؤ اسے، আহিل کہہ کر باہر نکل گیا۔ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ جو ہی আহিل کمرے میں آیا دانی بول پڑی۔ معلوم ہو جائے گا جنگلی بلی، تم ہار کیسے گئیں؟ پتہ نہیں اس منحوس کو کیسے ونر بنا دیا۔ دانی کو پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ تم میرے ساتھ سیاست میں آ جاؤ۔ دانی چہرہ اٹھا کر اسے گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے تم مجھے جہنم میں آنے کا بول رہے ہو۔ سیاست تمہیں جہنم لگتی ہے؟ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ جہنم سے بھی بری۔ تمہیں مبارک ہو تمہاری سیاست، دانی تپ کر بولی۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ دانی اسے کوٹ کا بٹن بند کرتے دیکھ کر بولی۔ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہے، پہلے والی کینسل کر دی ہے، اس میں لازمی جانا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ دانی منہ بسورتی رجسٹر پر جھک گئی۔ আহিل بال سیٹ کرتا نکل گیا۔ আহিل گاڑی میں بیٹھا زبیر کا جلسہ دیکھنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے اس بار حکومت بنا لو گے؟ قطعاً نہیں، تمہیں پائی پائی کا محتاج کر دوں گا میں زبیر، تم میرے واحد دشمن ہو جسے میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں، আহিل حقارت سے کہتا ویڈیو بند کر گیا۔ حکومت تو ہماری ہی بنے گی، مجھے یقین ہے لوگ مطمئن ہیں ہم سے، আহিل بول رہا تھا۔ ویسے بھی سر، آزاد امیدوار اپوزیشن سے الحاق کرنے کی بجائے ہم سے الحاق کریں گے، کیونکہ جس پارٹی کے حکومت بنانے کے موقع ہوں آزاد امیدوار انہی سے الحاق کرتے ہیں۔ ان کی پارٹی کا دوسرا ممبر بولا۔ ہاں، جلسے وغیرہ کا کام اب شروع کر دو، مخالف پارٹیاں اسی کام میں لگی ہیں، ہمیں بھی اب میدان میں اتر آنا چاہیے، جو کام ہے حکومت سے منسوخ کر دو، اب وقت نہیں، اب بس الیکشن جیتنے کی سرتور کوشش کرو۔ پرائم منسٹر سب کو گاہے بگاہے دیکھتے ہوئے بولے۔ جی سر، مجھے پورا یقین ہے جیت ہماری قدم چومے گی، আহিل ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بولا۔ انم، تیار ہو جاؤ، ثانیہ کمرے میں آ کر بولی۔ کیوں؟ انم ناگواری سے بولی۔ آہت کی بڑی بہن کی شادی ہے، تم بھول گئی، بتایا تو تھا۔ او پلیز موم، مجھے نہیں جانا، خود ہی نبھائیں اپنی رشتہ داریاں، انم چہرہ موڑ کر بولی۔ انم، تم حد سے زیادہ بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، ہماری نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ تو آپ لوگوں نے کون سا میرے ساتھ اچھا کیا ہے جو میں آپ کو پھولوں کے ہار پہناؤں؟ تمہارے ڈیڈ نے کہا تھا اگر رحیم کی زندگی چاہتی ہو تو خاموشی سے تیار ہو جاؤ، ورنہ کل اس کے جنازے پر جانے کی تیاری کرنا، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ بدتمیزی تو آپ لوگ کر رہے ہیں، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ انم کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ انم بوجھل دل سے وارڈروب کھول کر کپڑے دیکھنے لگی۔ আহিل کمرے میں آیا تو دانی ابھی تک بکس کھولے بیٹھی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ আহিل حیرت سے بولا۔ سو رہی ہوں میں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، ڈیکوریشن پیس نہیں، دانی سر جھٹکتی ہوئی بولی۔ ہر وقت لڑائی کرتی رہتی ہو، چلو یہ بند کرو اور میرا کام کرو، আহিل اس کی بک بند کرتا ہوا بولا۔ کیا؟ دانی آئی برو اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اسپیچ لکھ کر دو جلسے کے لیے، آگ لگے تمہاری سیاست کو، دانی تپ کر بولی۔ پکڑو اسے، نہیں لکھ رہی میں کوئی اسپیچ، دانی رجسٹر اس کے سامنے پھینکتی ہوئی بولی۔ او پازیٹیو آلویز اٹریکٹ، আহিل دلچسپی سے دیکھتا ہوا بولا۔ دانی منہ بسورتی پھر سے بکس کھول کر دیکھنے لگی۔ جوس پیو گی؟ وہ کوٹ اتارتا ہوا بولا۔ میں نے تمہیں گرینڈ کر کے تمہارا جوس بنا دینا ہے، میری اسائنمنٹ ہے، مجھے کام کرنے دو، وہ خفگی سے بولی۔ আহিل چانے اچکاتا کپڑے نکالنے لگا۔ او شٹ، আহিل گھڑی دیکھتا ہوا بولا۔ دانی گیٹ اپ، আহিل عجلت میں بولا۔ بٹ وائی؟ دانی کی آنکھیں پھیل گئیں۔
ہمیں پارٹی میں جانا ہے، میں بھول گیا تھا، جلدی سے تیار ہو جاؤ اب، میری اسائنمنٹ بعد میں کر لینا، اٹھو۔ اہل اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، عجیب خطبی انسان ہو تم، میں بول رہی ہوں میری۔ یار کچھ نہیں کہیں گے تمہارے پروفیسرز، یہ میرا مسئلہ ہے، تم ابھی ریڈی ہو جاؤ، ہری اب۔ اہل اس کا بازو کھینچتا ہوا بولا، دانی اٹھ بھی جاؤ اب، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ دانی ہاتھ چھڑواتی ہوئی بولی، دانی تمہیں جانا تو پڑے گا، اگر میں پیار سے کہہ رہا ہوں تو تم کیوں چاہتی ہو کہ تم غصے سے کہہ لو مجھے کیا؟ دانی اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ اہل سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا، اسائنمنٹ تم پھر بھی نہیں بنا سکو گی، کیوں؟ دانی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اہل نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھنسائیں اور چہرہ اٹھا کر دانی کو دیکھنے لگا۔ دانی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میں نے ڈھیل دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اپنی من مرضی کرو، مجھے صرف 1 منٹ لگے گا تمہاری عقل ٹھکانے لگانے میں۔ اہل نے کہہ کر دانی کے بالوں سے کیچر اتار دیا۔ سیاہ سلکی بال کسی آبشار کی مانند دانی کے پشت پر آ گرے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ دانی نے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا۔ بدتمیزی تو ابھی میں کروں گا، اہل کہہ کر اس کے قریب ہوا۔ اوکے فائن، دانی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ اہل مسکرایا تو دانی پھر سے اس کا ڈمپل دیکھنے لگی۔ گڈ گرل، اہل اپنی پیشانی دانی کی پیشانی سے ٹکرا کر بولا۔ دانی پیچھے کو کھسک گئی۔ اب چھوڑو گے تو تیار ہونے جاؤں گی۔ موم کیوں آپ مجھے اس فضول سے فنکشن میں لے آئی ہیں؟ انم اکتا کر بولی۔ انم تم اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے سسرال والے ہیں، جاؤ ملو ان سے باتیں کرو، یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ ثانیہ پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان سے باتیں کرنے کا، انم کلس کر بولی۔ ٹھیک ہے پھر خاموش رہو، اب اپنے ڈیڈ کی ناک مت کٹوا دینا۔ دانین ہے نہ اسے بولیں ڈیڈ کا غرور بننے کو، انم کہتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی۔ اس لڑکے نے دماغ خراب کر دیا ہے انم کا، وہ سر جھٹکتی چلنے لگی۔ انم ایک کونے میں کھڑی تھی جب احد اس کے پاس آیا۔ 25-26 سال کا وہ خوش شکل لڑکا انم کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ انم کے چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ اس رشتے سے خوش نہیں؟ وہ بغور انم کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ اور آپ سے کس نے کہا ایسا؟ انم جبرن بولی۔ آپ کا رویہ بہت کھنچا کھنچا ہے، ہماری کلاس کی لڑکیاں تو ایسی بالکل نہیں ہوتی، پھر آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ مجھے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں، لیکن میں تو آپ کا فیونسی ہوں، مجھ سے کیوں ریزرو رہتی ہیں؟ وہ لچ کر بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں، انم بمشکل مسکرائی۔ اچھا میرا نمبر آپ نے بلاک کیا ہے، پھر بتائیں؟ وہ انم کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ پتہ نہیں، انم چوری پکڑے جانے پر نظریں ملانے سے گریز برتنے لگی۔ آئیں پھر تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے، وہ انم کی کمر پر بازو رکھتا ہوا بولا۔ انم اس کے ہاتھ سے نگاہیں اس کے چہرے پر لے گئی۔ کم آن، ایسا کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ چلتا ہوا بولا۔ انم سانس خارج کرتی چلنے لگی۔ انم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ رحیم کی جگہ کسی اور کو دینا تو بہت دور، وہ کسی کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔